السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 31۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا۔ اتخذوا اخذا سے بنا لینا، پکڑ لینا، لے لینا۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم، حبارہ، حبر، حبر کہتے ہیں سیاہی، لکھنے والے پڑھنے والے عالم کو حبر کہا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کے عالم کا نام تھا۔ ورہبانہم، اب یہاں پہ آگے راہب، رہبا، راہب نصارہ کے عالم دین کو کہا جاتا ہے۔ رہبا، رہب اسی سے ہے ہیبت، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر۔ اب دیکھیں میننگس ان کی کتنی اچھی ہے۔ ایسا خوف جس میں اضطراب ہو، کپکپاہٹ ہو، خوف ہو۔ اربابن، ربابا، رب، رب کی جمع ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، بیج کو درخت بنا دینے والا۔ من دون اللہ، سوائے اللہ کے، دون کسی چیز سے قاصر ہونا، سوائے، علاوہ۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما، حالانکہ نہیں، امیرو، حکم دیے گئے وہ، الا مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، الہ کی ایک ہی، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، سبحانہ، پاک ہے، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہاں پہ کون سے شرک کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اور اس کا ٹاپک اگر ہم رکھیں شخصیت پرستی، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ شخصیت پرستی لوگوں کی بندگی آج بہت عام ہے۔ اس کی کئی روپ ہیں۔ کبھی لوگ کچھ لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں، ہر بات ان کی سنتے ہیں، اور وہ کئی روپ میں ہوتے ہیں۔ کبھی پیر جی، کبھی شیخ جی، کبھی مولوی صاحب، کبھی استاد جی، کبھی مفتی جی، کبھی اماں جی، اور کبھی خاندان جی، اور کبھی دوست جی، اور لوگ بس اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ بہت خاص ٹاپک ہے یہ، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا دین بھول جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو بھیجا تو ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں اور ہمارے احکامات آئیں گے، جس نے اطاعت کی وہی کامیاب ہے، یعنی کہ مقصد حیات بتا کر بھیجا کہ رب سے جڑنے والے مومن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عالم کی بات ہو رہی ہے، ہر مذاہب کے عالم، دیندار طبقہ، وہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو کبھی مولوی، کبھی مفتی، اور کبھی پیر جی جیسے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے، ایک ہدایت پرستی، ہدن پرستی، اور ایک ہوا پرستی، مطلب خواہشات پرستی، جو میری خواہشات ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، جدھر ہوا چلے ادھر ہم چلے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی 4 ہاتھ آگے کا روگ ہے، لکھ لیجئے جملہ، شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی 4 ہاتھ آگے کا روگ ہے۔ شخصیت پرستی ایک ناسور ہے، جس معاشرے میں موجود رہیں وہاں صحیح اور غلط کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔
یعنی کہ اس معاشرے میں جس خاندان میں شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، وہاں صحیح اور غلط کا تصور ختم ہو جاتا ہے. بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیر جی کیا کہہ رہے ہیں، وہی کرنا ہے. شخصیت پرستی شرک کی ابتدائی سیڑھی ہے. شخصیت پرست وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو مصنوعی اور کھوکھلی ہوتی ہے. شخصیت پرستی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک غلو، دین کا علم نہ ہونا. غلو کسی کی اتنی تعریف یا اتنی مذمت کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو. مثلا نصرانیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. شخصیت پرستی دراصل یہود نصارہ کا فعل ہے. یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ لازمی لکھیں. یہ شخصیت پرستی کس کا فعل ہے؟ یہودی نصارہ کا فعل ہے. یہود اور نصارہ کا فعل اعتدال کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی انہیں اعتدال والی زندگی، اعتدال والے کام پسند نہ تھے، اور اللہ کے نبی کو ہر چیز میں اعتدال پسند تھا. یہ یا تو اپنے علماء کو مار ڈالتے یا پھر انہیں خدا بنا ڈالتے. یہ وہ لوگ تھے. علماء کی عزت تو کرنی ہے، ان کو رسپیکٹ دینا ہے، یہ ان کا حق ہے، مگر ان کو ہولی سمجھ کر نجات کا ذریعہ بنانا یہ نہ کیا جائے. ہمارے یہاں مولوی صاحب کی ہر بات کو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں. جو خدا سے جوڑنے آئے تھے انہیں ہی لوگوں نے خدا بنایا، یعنی کہ یہودی نصارہ کی طرف اشارہ. جسے آج مسلمان کہتے ہیں وہ خدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں. یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ شخصیت پرستی. حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم کون تھے؟ حاتم تائی کے بیٹے. جی، حاتم تائی کون تھے؟ سخاوت میں بڑے مشہور تھے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو عدی بن حاتم 7 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور درخشاں پہلو کے 162 کا یہ آپ کا لیسن ہے. اس کو جو ہے ان کی پوری سٹوری پڑھیے گا. 162 پیج نمبر، درخشاں پہلو. اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سن کر عرض کیا، یہ آیت سنی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہ یہودی نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال کہا انہوں نے حلال جانا، جب حرام کہا اس کو حرام مانا. یعنی جس چیز کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال مان لیا، جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام مان لیا. یہی تو ان کی عبادت ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. آج بھی ہم یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ لوگ عالموں کی کتابوں کو، ان کی باتوں کو اللہ اور رسول کے احکامات سے زیادہ اہمیت دیتے تھے. اب دیکھیں ہم ان کا جو جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ سب کچھ ہمیں اپنے ہی معاشرے میں نظر آ رہا ہے. آج ہمارے یہاں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر فقہ کی کتابوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. دوسری کتابوں میں اتنا غور و فکر، تدبر، قرآن وہ جانتے نہیں. یہ لوگ عالموں کی کتابوں کو، ان کی باتوں کو اللہ اور رسول کے احکامات سے زیادہ مانتے تھے، اور نبیوں کو خدا کا مقام دے بیٹھے تھے، اور باقی کوئی احکامات کی انہیں فکر نہ ہوتی کہ وہ ان احکامات کو سمجھ سکیں. اللہ اور رسول کی ذات میں بہت فرق ہے، مگر بات میں فرق نہیں. اللہ تو نور السماواتی والارض ہے، اور نبی عبدہ و رسولہ ہیں. اور بات میں فرق کیسے نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے. یعنی ذات میں فرق ہے، بات میں فرق نہیں ہے.
یہ ہے ہماری تعلیم۔ تفسیر بالحدیث دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سوال کیا کون سی 2 چیزیں ہیں جو جنت کو واجب کر دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ اس حال میں ہوا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ شرک پر ہوا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ مسلم۔ لیسن لکھ لیجیے، آنکھ بند کر کے کسی عالم کی تقلید نہیں کرنی، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ماننا ہے، شرک کو جاننا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 32۔ جی بہت خاص آیت، اس کو لے کے ہم بہت کچھ کہنا چاہیں، بہت کچھ سنانا چاہیں تو بھی کم ہے۔ یوریدونا، وہ چاہتے ہیں، کون؟ اسلام کے دشمن، ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، ان کے یطفئوا، وہ بجھا دیں، طافا حمزہ، آگ بجھا دینا پھونک سے، نورا، نون واو را، نور یعنی کہ دین، روشنی، اللہ، اللہ کا، بافواہہم، اپنے مہنوں سے یعنی کہ منہ، وہی والا لفظ جو پیچھے آیا تھا، اس کا مطلب افواہ، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ پہلے تو ان کا ارادہ بتایا کہ وہ چاہتے ہیں اپنے منہ سے اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ، مگر یہ کہ یتم نورہ، وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، وَلَوْ، اگرچہ کریہ، ناپسند کریں کافرون، کافر، وہ کتنی بھی سازشیں کر لیں، ان کے جو بھی ارادے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، جو وہ الزامات لگاتے ہیں دین اسلام پر، دین کے ماننے والوں پر، کچھ بھی کر لیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو پورا کرے گا، یہ دین اسلام ہر گھر میں گھس جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا۔ یہ آیت آج بھی دنیا کے لیے ثبوت ہے، یہ آیت آج بھی دنیا کے لیے ثبوت ہے۔ اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کو مٹانے کی، اس کو بدنام کرنے کی جتنی بھی کوششیں اور سازشیں کی جاتی ہیں، اسلام اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے، اسلام اتنا ہی مشہور ہوتا ہے، اسلام کا نام اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ جب قرآن جلائے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی قرآن کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، وہ قرآن کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا کتاب ہے کہ جس کو جلایا جا رہا ہے، اور جب پڑھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا پھونکوں سے، تو یہاں پر کیا بات ہے کہ ان لوگوں کی سازشیں جو بھی ہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، لیکن فلسطین پر ہونے والے ظلم نے آج دین اسلام کو ایک جو نام دیا ہے کہ ہر کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ لوگ جو دین اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، یعنی امت مسلمہ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو پھونکوں سے مراد باتیں ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسی باتیں آپ نے دیکھی ہوگی، عورت مارچ خاص طور پہ، تو یہاں پر یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے کو یہ نام اپنا کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، اور بہت ان لوگوں نے کوششیں کی اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن در حقیقت اسلام کا نام کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو کیا تھا؟ لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا، نہ باپ ساتھ دے رہا ہے، نہ قبیلہ ساتھ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ چراغ بجھنے نہ دیا، جو چراغ انہوں نے جلایا تھا وہ بجھنے نہ دیا، اور پھر کیا ہوا، وہ چراغ ایک سورج بن گیا اور توحید کا پیغام دنیا میں پھیل گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کتنی بھی سازشیں کر لے وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ میں اپنے ٹیبل پہ ایک موم بتی جلا کے رکھتی ہوں، آپ لوگ وہاں سے پھونکے ماریں یہ نہیں بجھے گی، لیکن میں نے پھونک ماری ہے نا یہ بجھ جائے گی، کیوں؟ مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ میرا دین ہے۔ اور آج سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں سے دین اسلام کو، آج اگر کسی نے دین اسلام کے ساتھ دشمنی کی تو در حقیقت مسلمانوں نے کی ہے۔ آج اگر دین اسلام کی شکل اگر کسی نے بگاڑی ہے تو در حقیقت مسلمانوں نے بگاڑی ہے۔
آج سوشل میڈیا پہ یہ دشمن اسلام کھڑے ہو گئے ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، ایسے ایسے پروگرامز کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تو شادیوں میں مصروف ہے، اور 10 دن کی شادیاں جس میں اتنے سارے ایونٹ ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو بھی کیا اور مسلمان جو بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دین کے دشمن یہ چراغ بجھا نہ پائیں گے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کو، شعاؤں کو، چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے۔ یہ دین اسلام ایسے نہیں بجھ سکتا۔ بس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے، اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا ارادہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کا ارادہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ارادہ کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس دین اسلام کے لیے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دین اسلام ہر جگہ پہنچے گا، غالب ہو کر رہے گا۔ تم نہ بھی پڑھنے آؤ، میں کسی اور سے یہ کام لے لوں گا۔ تم نہ بھی اس دین کے لیے کچھ کرو، میں کسی اور سے یہ کام لے لوں گا۔ تو فکر مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ اس دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا حصہ ہے۔ تفسیر بالحدیث دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہر اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں دن اور رات کا چکر لگتا ہے، ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت ذمہ داری ہیں۔ میں اور آپ نہ کپڑا اوڑھ کے سو سکتے ہیں، میں اور آپ نہ شادیوں میں، ایونٹ میں، اور بڑی بڑی جو آج کل چیزیں ہو رہی ہیں انجوائمنٹ کی، ان میں، تفریح گاہوں میں ہم نہیں کھو سکتے۔ ہمیں دین اسلام کو بچانا ہے۔ یہ دین اسلام جو آج اجنبی ہو گیا ہے، اس کو لوگوں کو متعارف کرانا ہے کہ دین اسلام کی اصل شکل ہے کیا۔ لیسن لکھ لیجئے، دین کے دشمن ختم ہو جائیں گے لیکن دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم نے ارادہ پڑھا ہے نا، وہ اللہ کا پڑھا ہے، کسی عام انسان کا نہیں، اور اللہ تو اپنے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 33 هو الذی، پچھلی بات سے بات پوری کی جا رہی ہے، دیکھیں، وہی ہے الذی، جس نے، کون؟ اللہ، جس نے اپنا نور پورا کرنا ہے۔ ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدیٰ، ساتھ ہدایت کے۔ کون سا رسول کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہدایہ، ہدایت، رشد، قرآن مجید اور رہنمائی، ہدا، و دین، اور دین، حق کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے۔ ظہر، پیٹھ، پشت، سورج پیٹھ پھیر کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہے یہاں پہ میننگز آئی؟ تاکہ وہ غالب کر دے۔ الدینی، دین پر، کلی ہی، سب کے سب، ولو، اور اگرچہ کریہ المشرکین، ناپسند کریں مشرک، یعنی مشرکین کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن یہ کام تو ہو کر رہے گا، یعنی کہ دین حق غالب ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جشن، آمد رسول، مرحبا مرحبا۔ یہ بالکل ایسی ہے، سمجھ میں آپ کو اس طرح سے آئے گا کہ مثال کے طور پہ میں آتی ہوں، آپ لوگ خوش ہوتی ہیں، بات یاد ہے، پھول چھڑکاؤ کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی شعر بول رہی ہیں، کوئی نہ کوئی نظم پڑھ رہی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ویلکم کر رہی ہیں، بہت اچھے طریقے سے خوش ہو رہی ہیں۔ اب میں آ جاتی ہوں پڑھانے کے لیے، بیٹھ جاتی ہوں، اور آپ سب چلی جائیں۔ یہ ہو رہا ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون سی لڑی؟ یہ نہیں پتا، اطاعت کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مجھے نہیں پتا، میں محبت بہت کرتی ہوں۔ دین حق غالب ہو کر رہے گا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ ہر طرف دین کا پیغام پہنچا دے اور لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہاں پہ اللہ نے ارادہ کیا، آگے آیت میں اس ارادے کو پورا کرتے ہوئے کیا آیت فرمائی کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، دین کو پھیلانے کے لیے، تاکہ غالب کر دے دین، اور سب دیکھتے رہ جائیں، سب تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو لکھیں کہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد روم، ایران، باقی دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلتا ہی چلا گیا، اور مسلمان تقریباً 1000 سال تک غالب رہے۔ ہر قوم کا ایک عروج اور زوال آتا ہے،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد کیا ہوا؟ مسلمان غالب ہوتے ہی چلے گئے اور دنیا پر راج تھا، اور 1 سال 2 سال 3 صدی نہیں، 1000 سال۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، مگر اسلام آج بھی سب سے اوپر ہے۔ مسلمان مغلوب ہوتے ہیں لیکن اسلام نہیں، اسلام ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہ رہے گا جہاں اسلام نہ پہنچا ہو۔ اور آپ یہ جانتی ہیں کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، تو ایسے دور سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر جگہ دین اسلام کو عام کرنا چاہیے، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ در حقیقت اسلام کو ہی ہوگا اور ہو رہا ہے۔ برائی کرنے والے جتنی بھی برائی پھیلا لیں، لیکن در حقیقت اسلام بھی لوگوں کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حق کو جان چکے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں دین نہیں تھا لیکن وہ دین کو پہچان گئے، جان گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس بھی یہ پیغام پہنچ گیا۔ تو کیا بات ہے کہ اب بھی اگر مسلمان دین کے حامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے۔ هو الذی، نور مکمل کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، میں ان کا ساتھی ہوں۔ اور یہاں پر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک پیغام چھوڑا ہے کہ تم کو بھی اگر یہ مشن پیارا ہے تو یاد رکھنا ہر جگہ مجھے پاؤ گی، ہر جگہ میں تمہاری طاقت بھی بنوں گا، تمہارا حوصلہ بھی بنوں گا، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ میرے پیغام کو عام کرنا ہے، لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دین کا ساتھی بننا ہوگا۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں۔ پیارے نبی ہدایت دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، یہی دین اسلام غالب تھا اور رہے گا۔ کفار کو یہ بات چاہے ناقابل برداشت ہی کیوں نہ ہو، لیکن دین اسلام غالب ہو کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 34، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیرا من الاحبار، بہت سے علماء میں سے، حبر کے جمع احبار یہودی کے عالم، ورہبان اور راہبوں میں سے، نصارہ کے علماء درویش راہب کی جمع رہبان، لیأکلون، البتہ کھاتے ہیں، اکلا سے، حمزہ کاف لام، اکلا کھانا تناول کرنا، طعام بھی اسی سے ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے راہبوں کی اور حبر کی کہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال، اموالا مال، ناس لوگوں کے، بالباطل ناحق، ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ جو یکنزون، کاف نون زا، جمع کرتے ہیں، کنز کہتے ہیں اس مال کو جو چھپا کر رکھا جائے، کنزہ بھی اسی سے ہی ہے۔ ذہبہ سونا، والفدہ اور چاندی، فا زاد، فضہ کہتے ہیں ریزہ کرنا، توڑنا، ولا اور نہیں، ینفقونہا وہ خرچ کرتے ہیں اسے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم پس خوشخبری دیجیے انہیں بعذاب علیم، عذاب دردناک کی۔ علماء سو کا کردار، سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، خطاب اہل ایمان کو ہے، لیکن کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کچھ اقوام کا حال بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کے کام سے بچا جائے، جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ کیا جائے۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ لوگوں کا مال دھوکے سے حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کے مسئلے حل کرتے ہیں، یعنی 2 فریق کا فیصلہ کرتے وقت جو بڑی رقم دے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی رشوت لیتے ہیں اور حکم کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے احکام کو بدلا، آیتوں کو بیچا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ انہوں نے اپنایا، وہ تھا سود کا طریقہ۔ سود کو انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا، اور خصوصاً غیر یہود سے سود لینا باعث اجر سمجھتے تھے۔ خیانت کے ذریعے مال حاصل کرتے،
کوئی امانت رکھواتا تو لوٹاتے نہیں. ان کے علماء کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں. نجات نامے فروخت کرتے، یعنی کہ جنت کے ٹکٹ فروخت کرتے، اور اس کا مال اپنی جیب میں لیتے. جیسے آج ہے نا مولوی ملاؤں کا کیا کام ہے، ایسے ایسے وظائف بنا کے دیتے ہیں، بس یہ کر لیں بس جنت مل جائے گی. حرام چیزوں کو ہیلہ سازی سے حلال کر لیتے. مثال، اللہ نے ان کے لیے چربی کھانا حرام قرار دیا تھا، انہوں نے چربی کو پگھلا کر بیچا اور اس کی رقم کو استعمال کیا. یہ ہیلا. شادی غمی کی رسموں میں ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی تھیں کہ کوئی کام ہو نہیں سکتا جب تک ان کی انٹری نہ ہو، اور وہاں جا کے وہ ایسی رسمیں جو انہوں نے خود بنائی ہوئی تھیں اسے نذرانے لیتے. تعویذ گنڈوں کا ایسا کاروبار پھیلا رکھا تھا کہ خوب پیسہ حاصل کرتے، یعنی باطل رستے اتنے بنا رکھے تھے کہ اللہ کا رستہ لوگوں کو یاد ہی نہ رہا. جیسے آج ہے کہ دین کی ایک نئی شکل سب کے سامنے آ گئی ہے کہ اصل دین کہیں گم ہو گیا. حضرت سلمان فارسی، درخشاں پہلو 135، یہ اسٹڈی کیجیے گا، جو ان تمام جھوٹ فریب سے چھٹکارا حاصل کر کے مسلمان ہوئے. تو یہ ان چیزوں سے گھبرا کر اسلام کی طرف آئے تھے. یہاں سب اہل ایمان سے یہی خطاب ہے کہ تمہارے اندر پچھلی قوموں کی خصلت نہ آئے کہ انہوں نے مذہب کے نام پر مال بٹورا. ایک اور معنی بھی ہیں روکنے کے. یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ سے کیسے روکتے تھے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظاہر وہ جب اتنی رسمیں ایجاد کریں گے، اتنا سب کچھ ایجاد کریں گے تو کیا ہوگا، اصل کھو جائے گا، لوگ دین کو بھول جائیں گے. ایک اور مسئلہ یہ تھا یصدون عن سبیل اللہ سے کہ اب ظاہر ہے کسی کو اگر ان کی حقیقت پتہ چل جائے کہ ان کی وجہ سے لوگ دینداروں سے نفرت کرنے لگ گئے، دین سے نفرت کرنے لگے کہ دیندار ایسے ہوتے ہیں، یہ والی بات. تو یہاں پر وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر لوگ کیا سوچتے ہیں، ان سے اچھے تو ہمیں بھائی، یہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں، یہ ایسی نیک بن کے بیٹھی رہتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، ان کے تو یہی کام ہے. پھر کیا ہوتا ہے، لوگ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر بڑے پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ ہمارے فالوورز بن رہے ہیں، ہمیں اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، اور ہم خود ہی اچھے نہیں ہیں. جب حقیقت کھلے گی تو پھر بولیں گے بھائی بہت دور رہو ان لوگوں سے. تو یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے. اللہ کے نبی بھی تقریر بھی نہیں کرتے تھے، کوئی پیغام بھی نہیں دیتے تھے، کوئی حدیث بھی بیان نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا انداز، ان کا طور طریقے، ان کا اخلاق، وہ فدا ہو جاتے تھے. کلمہ پڑھا دیں، کتنے سارے واقعات ہیں. پھر یہ دیکھیں سونے چاندی جمع کرتے تھے. یہاں پہ جو بات آئی ہے ذہب و فضہ، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کی کرنسی یہی ہوتی تھی، سکے دینار اور درہم. دینار سونا، درہم چاندی. تو کیا کرتے تھے، اس کو جمع کر کے رکھتے تھے. اور جمع کرنا منع نہیں ہے، دین اسلام میں بھی اجازت ہے، لیکن کیسے زکوٰۃ دینا ہے، حق ادا کرنا ہے اس صورت میں. تو یہاں پر کیا ہے، ایسا مال کہ جس کو چھپا چھپا کر رکھا جائے اور زکوٰۃ نہ دیا جائے، ان کے لیے کیا ہے، فبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. تفسیر الحدیث دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر میں بدتر علماء سو کا شر ہے. یعنی سارے شر جو ہوتے ہیں ان شر میں بدتر علماء سو کا شر ہے، اور تمام بھلائیوں میں اعلیٰ درجے کی بھلائی علماء کا خیر ہے. ترمذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرزمین میں سب سے بہترین بھی علماء ہیں اور سب سے بدترین بھی علماء ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا، اہل کتاب کی علماء کا اخلاق، ان کی کیفیت
ان کی مال سے ناجائز محبت اور مال کو ناجائز حاصل کرنا اور پھر جمع کرنا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور نئی نئی رسموں کو ایجاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرما رہا ہے؟ ان کے طور طریقے مت اپنانا، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان سے بچنا. آیت نمبر 35. یوما، جس دن، یحما، حامیم یا، تپایا جائے گا، ہم حمام سے، حمام جہاں پہ گرم پانی ہوتا ہے اور نہایا جاتا ہے، حمایت بھی اسی سے. جب جذبات گرم ہوتے ہیں، گرم حرارت، سورج کی حرارت کو بھی کہا جاتا ہے. یحما گرمی، گرم حرارت، گرم ہونا، حمام حمایت. علیہ اس مال کو فی ناری آگ میں جہنم، جہنم کی فتقوا، پھر داغی جائیں گی، بیہا ساتھ اس کے، جباہہم پیشانیاں ان کی. جیم باہا پیشانی، سردران قوم کو بھی کہا جاتا ہے. و جنوبہم، جیم نون با، اور پہلو ان کے، پہلو اجتناب، اور جنب سے جنابت بھی اسی سے ہی ہے، جنوب سے آنے والی ہوا، دور کے ہمسائے، جانب. و ظہورہم، اور پشتیں ان کی، حاضہ یہ ہیں، ماں جو کنزتم جمع کیا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس چکو، ماں جو کنتم تھے تم، تکنیزون تم جمع کرتے تھے. مترادفات دیکھیں، جبین، جبہن ناسیہ، جنوبہم کے. اب یہاں پر جو یہ علماء کرام کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی کہ ان علماء کرام کے جو ہے جرائم کیا تھے اور ان کی جو خصوصیات جس کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے اور ان کو خصوصیات سمجھتے تھے، در حقیقت وہ ان کی بڑی بڑی خامیاں تھیں. تو ان سے آپ کو بچنا ہے. کیوں؟ دیکھو پھر یہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا جائے گا. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ 35. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہی سونا چاندی ان کے لیے وبال بن جائے گا. یہ خزانے جہنم میں تپائے جائیں گے، پھر اسی سے پیشانی اور پیٹھ، پہلو پر داغا جائے گا. یعنی ان کے یہی خزانے جس کو یہ چھپا چھپا کے رکھتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے، انہی سے ان کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا. انہی کو تپا کر ان سے ان کو جلایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال گنجا سانپ بن جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں. بخاری. یعنی حدیث سے کیا مل رہا ہے کہ وہ سانپ بن جائے گا. اور ابھی ہمیں قرآن کی آیت کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ مال تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا اور اس سے جلایا جائے گا. ڈبل عذابات بتائے جا رہے ہیں. جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ جانور اپنے مالکوں کو مسلسل 50,000 سال تک اپنی سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے رونتے رہیں گے. کتنی سخت وعیدیں، کتنی سخت عذابات ہیں. دیکھیں، معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھیں، مطلب چھیچڑے لٹک رہے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح تھور، کانٹے دار جو درخت تھے وہ کھا رہے تھے، اس کے پتے کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے. زکوٰۃ کے لیے کتاب مال جمع کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ اگر مال جمع کرنا منع ہوتا تو پھر وراثت کیوں ہوتی ہے نا. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالا مال سے ہی جاتا ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے. تو مال جمع کرنا منع نہیں ہے، مگر حلال طریقے سے. یعنی ایک تو حلال کمایا گیا ہو، حرام طریقے سے نہ کمایا گیا، اور زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ رکھا گیا ہو. زکوٰۃ بھی دیں اور صدقات بھی دیں. زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں رہتا. کنز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا، کنزا کنز. اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے جس پر وعید ہے. ٹھیک ہے، آگے سورۃ توبہ 60 میں زکوٰۃ کی پوری ڈیٹیل آئے گی. اسی سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
یہ دنیا میں دی جانے والی سزائیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے بڑے فائدے ہیں، کون کون سے وہ لکھیے۔ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، پہلی چیز عبادت ہے، عبادت کا درجہ دیا گیا، آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں، آپ عبادت کر رہی ہیں، زکوٰۃ کا حساب لگا رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ نمبر 2 مال پاک ہوتا ہے۔ نمبر 3 بخل ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 دل کے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس کتنے بھی محل ہیں، کتنی بھی گاڑیاں ہیں، کتنا بھی سامان ہے، لیکن آپ نے غریبوں کو ان کا حق دے دیا، ان کو بھی اپنے مال میں شریک کر لیا، آپ سکون حاصل کریں گی۔ نمبر 5 تکبر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 6 اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 7 مال سے محبت ختم ہوتی ہے۔ نمبر 8 اگر سب صاحب زکوٰۃ مال دیں تو کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 9 اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 10 آخرت میں عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ زکوٰۃ دینا کس کو جائز نہیں؟ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اور تندرست آدمی کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جاتی، چاہے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ تندرست ہے نا، صحت مند ہے نا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نہیں، مساجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں مدرسات وغیرہ میں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، غریب بھی امیر بھی، تو اس کے لیے اگر آپ لوگ اپنا پیسہ دیں کہ بکس آ رہی ہیں، سپارے آ رہے ہیں، تو اس میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسجد میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تندرست آدمی اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ آدمی آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صحت تھی، اللہ نے اس کو صحت دی تھی، تو وہ خود کمائے اور خود کھائے، ٹھیک ہے۔ بہت فیشن بنا ہوا ہے۔ والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، صحیح ہے۔ تفسیر الحدیث لکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سونا اور چاندی کسی تھیلی میں گرہ لگا کر رکھا جائے وہ اپنے مالک کے لیے انگارہ ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔